کہ یا ایھا آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الفاسقون۔ تم لوگ ایک دوسرے کا مذاق مت بنایا کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جس کا مذاق بنا رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو، اور عورتیں جس کا مذاق بنا رہی ہیں یا تم عورتیں آپس میں جس کا تمسخر کر رہی ہیں ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو، اس لیے مذاق مت بناؤ، اور نہ ہی برے لقبوں سے پکارو، نہ ہی برے نام رکھو کسی کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میرا نام ہے مفتی عبداللہ ندوی۔ آپ کے سامنے سورہ الحجرات کے 6 اہم پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں جن پہ عمل کرنے کے بعد ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں اور محبتوں کو دوبارہ سے زندہ کر سکتے ہیں جو کہ تقریباً مر چکی ہیں۔ اس میں سے پہلا پوائنٹ یہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الحجرات آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں، آیت نمبر یاد رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ اسے دیکھ سکیں، کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کہ ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص جو معتبر نہ ہو اور وہ کوئی خبر لے کر آئے تو اس خبر کو چھان لو، پٹک لو، اچھی طرح تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہالت میں کچھ کر بیٹھو اور اس کے بعد پھر تم نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، اپنی آپ سے نظریں نہ ملا پاؤ۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، یہ ہمارے قریب و نواز سے کچھ خبریں ہمارے پاس آتی ہیں اور ہم ان خبروں کی تصدیق نہیں کرتے اور ان کو ایسے ہی آگے بڑھا دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے نہ جانے کتنے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک کلک کی وجہ سے ہمارے ہزاروں بستیاں اجڑ سکتی ہیں، ایک کلک کی وجہ سے خاندان اجڑ سکتا ہے، ہمارے ایک تصدیق نہ کر کے آگے بڑھانے کی وجہ سے نہ جانے کتنے جوڑے الگ ہو سکتے ہیں، شادی شدہ زندگیاں تباہ ہو سکتی ہیں، صرف ہمارے اس کی وجہ سے لڑکیوں کی زندگی بدنام ہو سکتی ہے۔ تو ہم سب سے پہلے قرآن کے اس اصول پہ عمل کریں، کوئی بھی خبر ہمارے پاس آئے ہم تصدیق کریں، تصدیق کیے بغیر آگے نہ بڑھائیں۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی آپسی حیثیت بھائی بھائی کی طرح بنائی ہے، اللہ نے بھائی کہہ دیا تو بھائی ہے، ایمان والی بہنیں آپس میں بہن ہیں، آپس میں بہن بھائی کا رشتہ ہے، اور جس طرح وہ رشتہ محبت والا ہوتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارا آپس میں محبت کا رشتہ بنا رہے، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائی کی اصلاح کرو، اپنے بھائی کی اصلاح کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے بھائی کے اندر کوئی کمی دیکھو یا اپنی بہن کے اندر کوئی کمی دیکھو تو اس کو زمانے میں جا کے مت گاؤ، بلکہ اس کے خاموشی کے ذات اس سے محبت سے جا کے کہہ دو کہ تو بھائی اس چیز کو صحیح کر لے، میں تیرا مخلص ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی تجھے بدنام کرے، میں نہیں چاہتا کوئی تیرے پر انگلی اٹھائے، جس طرح میرا بھائی میرے گھر پر ہے اس طرح تو میرا بھائی ہے، جس طرح میری بہن میرے گھر پہ اس طرح تو میری بہن ہے، بھائی اس کو صحیح کر لے، اصلاح کی فکر کریں۔ اور جو یاد رکھیے کہ جو آپ کی اصلاح کی فکر کرے گا وہ زمانے میں گائے گا نہیں، وہ تو آپ سے ہی ڈائریکٹ آپ کے کہے گا، تو اپنے بھائیوں کی اصلاح کی فکر کریں۔ تیسرا اہم پوائنٹ ہے کہ اگر 2 جماعتوں میں، 2 بھائیوں میں، 2 گروہوں میں لڑائی ہو جائے تو اس وقت قرآن کہتا ہے کہ ایسے وقت میں تم اگنور کر کے مت چلے جاؤ بلکہ ان دونوں کو صلح کرانے کی کوشش کرو۔ آج کل کی ہماری لائف یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں 2 لوگ لڑ رہے ہیں، ارے لڑ رہے ہوں گے، 2 جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، جھگڑ رہی ہیں، 2 لوگوں میں اختلاف ہو گیا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ ایمان کا تقاضا ہے، قرآن کہتا ہے تمہیں فرق پڑنا چاہیے، تمہیں ان لوگوں کی صلح کرانی چاہیے، اس کے لیے جتنی کوشش کر سکتے ہو کر لو، اور یہاں تک کہ اگر تمہیں ان کے صلح کرانے میں کسی جھوٹ کا سہارا بھی لینا پڑ جائے تو اس کا بھی سہارا لے سکتے ہیں 2 لوگوں کے صلح کرانے میں، کہ ان لوگوں کے آپس پہ جو نفرت کی دیوار ہے وہ ختم ہو جائے اور محبت کی دیوار بن جائے۔ اور اگر کوئی ایسا ہو جو صلح کرانے میں جو ہے بغاوت کر رہا ہو، ایک پارٹی سمجھ گئی دوسری پارٹی نہیں سمجھ رہی ہے، تو پورا فورس کرو اس پارٹی کے اوپر جو نہیں سمجھ رہی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ کر آ جائے۔ تو صلح کرانا مسلمانوں میں یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ چوتھا اہم پوائنٹ یہ ہے جس کو اللہ فرما رہا ہے سورہ الحجرات آیت نمبر 11 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الفاسقون۔ آیت نمبر 11، اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کا مذاق مت بنایا کرو۔ دیکھیے مذاق 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک مذاق تو ہوتا ہے محبت والا، جیسے ہم سمجھ جاتے ہیں
جس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی ذلت کر رہے ہیں، کسی کو نیچا دکھا رہے ہیں. اور دوسرا مذاق ہوتا ہے کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کا کھیل بنانے کے لیے. اللہ ایسے مذاق سے منع کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جس کا مذاق بنا رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو. اور عورتیں جس کا مذاق بنا رہی ہیں یا تم عورتیں آپس میں جس کا تمسخر کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو. اس لیے مذاق مت بناؤ. اور نہ ہی برے لقبوں سے پکارو، نہ ہی برے نام رکھو کسی کے. اللہ نے جو بہترین نام رکھے انہی ناموں سے پکارو. ہم نے اپنے یہاں دیکھا ہوگا کسی کا نام کلو رکھ دیا، کسی کا نام نکٹا رکھ دیا، کسی کا نام کلوا رکھ دیا، کسی کا نام گٹا رکھ دیا. یہ نام اللہ کو قطعی پسند نہیں ہے. یہ جہالت کی باتیں ہیں. اللہ فرما رہا ہے یہ جہالت کی باتیں ہیں. اور جو انسان توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے. تو اللہ ہم کو ظلم کرنے سے بچائے. تو ہمیں اس پوائنٹ پہ عمل کرنا ہے. ہمیں کسی کیریکٹر پہ انگلی نہیں اٹھانی ہے. اللہ نے اس کی شکل بنائی ہے، اللہ نے اس کو جیسا بنایا ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی کریشن ہے. اگر ہم اس پہ انگلی اٹھا رہے ہیں یاد رکھیے تو ہم بنانے والے پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، بنی ہوئی پہ نہیں اٹھا رہے. ہم بنی ہوئی پہ نہیں ہنس رہے، ہم بنانے والی پہ ہنس رہے ہیں. اور اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا. تمہیں ایسا نہیں بنایا. اگر اللہ تمہیں ایسا بنایا اور لوگ تمہارا مذاق اڑاتے تو تمہیں کیسا لگتا. تو کسی کا مذاق نہیں بنانا. 5واں پوائنٹ جس میں اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم. یہ ہے آیت نمبر 12 سورہ الحجرات کی. اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم بدگمانی سے بچو. بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ کسی کے بارے میں ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ یہ ایسا ہے اور ہم نے تحقیق بھی نہیں کری، ہمارے ذہن نے مان لیا اور ہم نے دماغ میں سن لیا، ہاں اپنے دماغ کو منا لیا کہ ہاں یہ ایسا ہے، اور وہ بات ہم نے آگے بڑھا دی. بدگمانی سے ہی غیبت ہوتی ہے. جب انسان کسی سے بدگمان ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اگلا مرحلہ غیبت ہوتی ہے کہ آگے بیان کرتا ہے. تو اللہ اس سے منع کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے حسن ظن رکھو. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو شراب کے ٹھیکے کے باہر کھڑے ہو کے دیکھا تو ہمارا بدگمانی کا ذہن کہتا ہے کہ یہ شراب پی کے نکلا ہے، جبکہ حسن ظن یہ بھائی ہو سکتا ہے کسی کام سے جا رہا ہو، یا ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے یہاں پہ کھڑا ہو. تو پہلے مرحلے میں اپنے بھائی اور اپنی بہن کے تعلق سے ہم نے حسن ظن رکھنا ہے. ہم نے کسی لڑکا لڑکی کو آپس میں بائک پہ جاتے ہوئے دیکھا تو ہماری بدگمانی کا ذہن کہتا ہے ارے یار ان کا آپس میں کوئی مسئلہ ہے اس وجہ سے ہی جا رہے ہیں، جبکہ حسن ظن کہتا ہے یار ہو سکتا ہے دونوں بھائی بہن ہو، یا ہو سکتا ہے کسی ضروری کام سے جا رہے ہوں. تو پہلا جو اللہ نے اصول ہم کو دیا وہ حسن ظن کا دیا. اپنے بھائی کے تعلق سے اچھا سوچو. اپنے بھائی کے تعلق سے اگر تمہارے ذہن میں 99 برائیاں آ رہی ہیں اور ایک اچھائی آ رہی ہے تو اس اچھائی پہ فوکس کرو، 99 برائی کو سائڈ سے کر دو. دوسری چیز اللہ اس میں فرما رہا ہے کہ تجسس مت کرو، کسی کی پرسنل لائف میں مت جھانکو. ہم نے دیکھا رہے مولوی صاحب کہاں جا رہے ہیں یار، پیچھا کریں آج کل کہاں جاتے ہیں، یہ فلاں شخص کہاں رہتا ہے، یہ فلاں شخص کیا کرتا ہے، کہاں سے پیسہ کماتا ہے. آپ پرسنل لائف میں جھانکو گے تو کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گی جو آپ کو پسند نہیں ہے، اور پھر آپ اس کو لے کے اڑ جاؤ گے. تو اللہ منع کرتا ہے کہ پرسنل لائفوں میں مت جھانکو، پرسنل لائفوں سے دور رہو. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ غیبت مت کرو. غیبت کہتے ہیں کسی کے اندر کوئی برائی ہو، اس برائی کو بیان کر دینا اس کے پیٹھ پیچھے اس طرح کہ اگر اس کے سامنے بیان کی جاتی تو اس کو برا لگتا، تو یہ غیبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ اگر وہ اس کے اندر پہلے سے موجود ہو خرابی تو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبھی تو وہ غیبت ہے، اگر اس کے اندر نہ ہو تو بہتان ہو جائے گا. تو یاد رکھیے غیبت سے بچنا ہے ہمیں. گناہ بے لفظ بے لذت میں ہم سب میں سب سے زیادہ جو گناہ ہوتا ہے وہ غیبت ہے. اور رسول قرآن کہہ رہا ہے غیبت کے بارے میں کہ کیا تم پسند کرتے ہو اس چیز کو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تم ضرور اس کو ناپسند کرو گے تو اللہ سے ڈرو، یعنی غیبت مت کرو. غیبت ایسی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہم نے پوائنٹس بیان کیے یہاں پہ سورہ الحجرات کے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو ایسا معاشرہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں آپس میں محبت ہو، الفت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنے والے ہوں، اور ہمارے دلوں کے اندر سے گندگی نکال کے، حسد نکال کے، کینہ نکال کے آپس میں ایک دوسرے کی محبت بڑھ دے، اور جس طرح قرآن ہمیں بنانا چاہتا ہے اللہ اس طرح ہم کو بنا دے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.